چاہے داتا صاحب ہوں، چاہے سرکار اعلی حضرت ہوں، چاہے پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں. پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو محاذ تھا یہ قادیانیت کے خلاف تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں قادیانیت کا محاذ کتنا بڑا محاذ تھا. لیکن پیر صاحب نے جہاں اپنی استقامت دکھائی ہے وہیں کرامتیں بھی دکھائی ہیں. کرامت پیر صاحب کی کرامت ایسی مشہور ہے کہ آپ نے مرزے کو چیلنج کیا تھا، آجا ایک کاغذ اور قلم لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو قلم کو حکم دینا کہ وہ تجھے نبی لکھے اور میں قلم کو حکم دوں گا کہ وہ میرے آقا کو نبی لکھے، آخری نبی لکھے. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے اور کوئی تقریری زور لگا کر میں واہ کی داد نہیں لینا چاہ رہا. پیر صاحب کی سوانح پڑھیں آپ. پیر صاحب نے باضابطہ فرمایا آجا مناظرہ کر لیتے ہیں، اور مناظرہ اس طور پر ہوگا کہ ہم دونوں کاغذ قلم لیتے، تو اپنے کاغذ قلم کو کہنا کہ تجھے نبی لکھے اور میں اپنے کاغذ قلم کو کہوں گا کہ تو یعنی کاغذ اور قلم میرے نبی کو خاتم النبیین لکھے. وہ مرزا نہیں آیا. لوگوں نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ، حضور اتنی بڑی بات کہ قلم کو حکم دے اور قلم لکھنا شروع کر دے. تو پیر صاحب نے کہا وہ تو مرزے کی قسمت اچھی تھی کہ نہیں آیا، ورنہ فرماتے ہیں میں بنا قلم کے کاغذ میں لکھ کر کے دکھا دیتا کہ میرا نبی آخری نبی ہے. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. پیر صاحب کی کرامتیں دیکھیں تو پیر صاحب کی وہ زندگی جب سرکار کا دیدار ہوا، کتھے میر علی کتھے تیری سنا، سرکار علیہ السلام نے جلوے دکھائے، کرم ہوا، اور قادیانیت کے محاذ پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کام کیا. پھر اکبری دھرم کے مقابلے میں مجدد الفسانی نے کام کیا. یہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں. اکبری دھرم پوری سلطنت جس کی ہے، پوری طاقت، پوری فوج جس کی پاور ہے پوری، اس کے باوجود اس دھرم کے مقابلے میں وہ دین الہی کے نام سے شروع ہونے والے دین کے مقابلے میں جو دین رسول، دین مصطفیٰ اور دین خدا کا پرچار جناب مجدد الفسانی نے کیا ہے، تاریخ کا ایک سنہری باب ہے. اور دنیا حیران ہے کہ کوئی بندہ اتنی بڑی پاور، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سپر پاور کے سامنے، کوئی بندہ وقت کے سپر پاور کے سامنے اپنے چند مریدوں کو لے کے ایسا ڈٹ جائے تو پھر جواب یہ آتا ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے اولئک حزب اللہ. ارے یہی تو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے گروہ میں شامل کیا ہے. یہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں. اور میں اس تمام تر صورتحال کو اچھا پھر حضور قبلہ شہید سلیم قادری ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر نہ کریں تو ناانصافی ہوگی، کیونکہ وہ اکابرین تو ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں، لیکن قبلہ شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جن کو کئی لوگوں نے دیکھا ہے، کئی لوگوں نے جن کی زندگی سے سبق سیکھا ہے. میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا اور کئی نوجوان جو اس وقت ظاہر ہے اتنے سن شعور کو نہیں پہنچے ہوں گے، لیکن آج واقعات بھی سنتے ہیں اور سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وقت گزارنے والے لوگوں کو سنتے ہیں تو ایک عجیب سا ولولہ، جوش ایمانی، حمیت ایمانی نظر آتی ہے. وہ بندہ ایسی پاور رکھتا تھا قبلہ شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک کسی محفل میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ سندھ کے تھے، تو قبلہ شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ آئے اور فرماتے ہیں میں اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا سلیم بھائی کے پاس کہ حضرت ہماری مسجد پر 2 نمبروں نے قبضہ کر لیا، قبضہ مافیا. آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا، قبضہ مافیا نے، بد مذہبوں نے قبضہ کر لیا. تو حضرت اب آپ ارشاد فرمائیے کہ ہم کیا کریں. تو قبلہ سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی نے خط لکھا ان قبضہ مافیا، ان بد مذہبوں کے نام، کہا 24 گھنٹے کے اندر مسجد خالی کرو ورنہ سلیم قادری خود آ رہا. یہ جملہ کتنا بول وہی سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنے گروہ میں شامل کیا ہو، ہاں جس کے پاس پاور ہو. اور پھر میں اس جملے کی کے پیچھے جو راز ہے نا وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا آج کے دور کے اعتبار سے. قبلہ سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی نے خط لکھا. وہ بزرگ خود مجھ سے کہتے ہیں، کوئی واسطہ نہیں، ایک واسطے سے مجھ تک خبر پہنچی ہے. انہوں نے فرمایا میں نے چٹھی لے جا کر ان کو دکھائی، وہ بد مذہب جو بڑے زور بڑی پاور لگانے کے باوجود نہیں گئے تھے، بستر بوریاں لپیٹا رات سے پہلے چلے گئے. بولے سارے سبحان اللہ. عقل میں آنے والی بات ہے؟ یقیناً نہیں. تو پھر کیسے ہوتا ہے کہ جو اللہ کے گروہ میں شامل ہو اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا. قرآن کیا تھا، ایدہم بروح من، اللہ رب العالمین اپنی طاقت کے ذریعے ان کی مدد فرماتا. اور دور حاضر کے اعتبار سے اگر آپ پوچھئے کہ حضرت کیسے، میں آپ کو دور حاضر کے اعتبار سے سمجھاؤں تو قبلہ بابا جی کا جملہ ہے، جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ بے آسرا نہیں چھوڑتے. بات ختم ہو گئی. بات معاملہ یہ ہے کہ مالکوں کے کام کرنے میں وفاداری ہو، مالکوں کے ساتھ مخلص ہو جا، مالکوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دو. قبلہ بابا جی فرماتے ہیں جب انہیں مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے اور گاڑی میں ڈالا اور بڑا ظلم ہو رہا تھا، بیٹے کو سامنے اتنا مار دیا تھا، فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بچے گا نہیں. اس وقت کہتے ہیں میں نے پولیس والوں سے بولا کہ جن کے لیے تم کام کر رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن جن کے لیے ہم مار کھا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں.
ایسی استقامت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی پشت پر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید ہوتی ہے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس جملے کی مزید ترجمانی کی. یہ جو بابا جی کا جملہ ہے، جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ بے آسرا نہیں چھوڑتے، اس جملے کی مزید تائید پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا جو ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے سرکار کا دست شفقت اس کی پشت پر ہوتا ہے. یہ پیارے آقا علیہ السلام کے دین کے مجاہدوں کا معاملہ ہے.